السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ موسم بالکل گرم ہے، گرمی ہے، ٹھیک ٹھاک گرمی ہے موسم کی، اور سیاسی موسم بھی گرم ہے۔ اور ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جناب جو علی گوہر ہے نا، پی ٹی آئی کے چیئرمین، تو وہ اس کو ملنے آئے ہیں شاہ محمود قریشی کو۔ ٹھیک ہے، ویسے تو شاہ محمود قریشی 2 سال سے جیل میں، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھچڑی پک رہی ہے شاہ محمود قریشی۔ اب میں ان کے نام لوں: امین گنڈا پوری، علی گوہر، شیر افضل مروت، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ میں کہہ دیتا ہوں مائنس عمران فارمولہ، اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اور وہ ہسپتال میں اس وقت ان کی ملاقات جاری ہے، اور خبریں یہی لیک ہو رہی ہیں کہ جناب علی سوچا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس دلدل سے نکالا جائے۔ جو بھی اس میں کام کرنے والے کوئی مخلص کو 2-4 رہ گئے ہیں نا، چیف تیرے جانثار رہ گئے 2-4، تو ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو عمرانی نحوست سے بچایا جائے۔ نحوست کا سایہ ہوتا ہے ہمیشہ، اس سے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، کسی کو لفظ سخت لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن سایہ نحوست کا ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی دیکھیں نا، جب بھی کوئی یہ بات کرتے ہیں، علی گوہر کرتا ہے، علی امون گنڈا کرتی ہے، عمران خان آ کے بیچ میں سے وہ توڑ دیتا ہے اور مرحلہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی اس کو کوئی بڑا ویژن ہے اس کا، بے عقلی، یہ بندر اور کھوتے جیسا دماغ ہے اس کا۔ کھوتے جیسا، بندر کا تو بڑا عقل مند ہوتا ہے، کھوتے جیسا دماغ ہے، وہ آ کے دولتی مار دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اب بس ہو گئی ہے، بس بڑی قربانیاں ہو گئی ہیں، بڑے جلسے جلوس ہو گئے ہیں۔ عمران نو میاں اظہر دی طرح نا کاٹ دیو۔ میاں اظہر، یہ حماد اظہر کا والد تھا نا، وہ کاف لیگ بنانے والا وہی تھا، تو چودھریوں نے کہا کہ نہیں، اے آگے پیچھے کوئی نہیں، اینو کون پوچھتے تھے اپنا جناب۔ اب شاہ محمود قریشی، دیکھیں میں 3-4 بندوں کا نام ہمیشہ لیتا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ عمران خان کے انڈر رہتے، جس میں سے ایک شاہ محمود قریشی بھی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا لیول عمران سے کہیں بڑا تھا۔ ہمارے لطیف کھوسا صاحب ہیں، ان کا لیول بھی عمران سے بہت بڑا ہے۔ اسی طرح بابر اعوان کا بھی، جو بڑے وزیر قانون بھی رہے ہیں، بھٹو کے، بے نظیر کے بڑے قریبی رہے ہیں، ان کا بھی عمران سے عمران کا تو سر جی کوئی چیز ہی نہیں تھی نا، اس کو سیاسی طور پہ تو آپ یقین کریں اس کو ککھ نہیں پتہ بالکل۔ تو یہ 3-4 بندے جو تھے نا، ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جناب ان کا عمران خان سے لیول اوپر تھا، لیکن انہوں نے اپنا لیول نیچے کر کے عمران کے آگے وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ اس کے نیچے آ گئے۔ ٹھیک ہے، آج ہر چیز ریڈ ہے جی، یہ بھی ریڈ ہے، یہ بھی ریڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ عمران کے انڈر آ گئے، اور یہ لوگ نہیں تھے کہ جو عمران کے انڈر آتے، اور یہ پہلے ایسے کہتے رہے تھے۔ بابر اعوان نے کئی دفعہ اس کو شیدہ ٹلی بھی چلے اس میں سے شامل کر لو، لیکن وہ چونکہ شیدہ ٹلی کو اس لیے بیچ میں نہیں ڈالا کیونکہ وہ ہر حکومت کے ساتھ ایسے چمٹا رہا ہے، وہ رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ۔ لیکن یہ جو تھے نا، یہ عمران کا تو سر جی سیاسی ویژن ہے ہی نہیں بالکل۔ سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، بغیر تعصب کے بتا رہا ہوں، عمران کا سیاسی ویژن نہیں ہے۔ لیکن چلیں، وہ چونکہ کسی کی گود میں بیٹھا تھا، تو جس کی گود میں بیٹھا تھا نا، اس کی اہمیت تھی آرمی کی، قمر جاوید باجوہ کی، اور ادھر ان لوگوں کو پتہ لگا کہ جناب ثاقب ناصور بھی عمران کے ساتھ ہے، تو انہوں نے پھر عمران کے اوپر جوک در جوک آنا شروع کر دیا۔ ورنہ جی آج بھی ایک پارٹی کی جماعت ہوتا ہے عمران خان، ایک پارٹی کی۔ چلیں جی، اس نے خود ورلڈ کپ جیتا ہے، کرکٹر تھا، لوگوں نے کرکٹر کو پوری دنیا میں 1-8 سیٹیں مل جاتی ہیں، یا اداکار کو پارٹیاں تو پوری نہیں نا بنتی ان کی۔ انڈیا میں بھی ہے جی شترو گھنا تو فلانا، لیکن کوئی اداکار ایسا نہیں ہے کہ جس نے پارٹی کو ہیڈ کیا ہو یا وزیر اعظم بنا ہو۔ ان کو نمائش کے طور پہ لوگ جو ہے نا وہ وزیر یا مشیر وغیرہ بنا لیتے ہیں۔
بہرحال یہ اب جو -1 فارمولہ ہے اس کے اوپر تیزی سے عمل ہو رہا ہے، اور انہی گرمیوں میں بھی اس کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ اس میں شیر افضل مروت بھی آ جائے گا، امین گنڈا پوری بھی آ جائے گا، علی گوہر بھی آ جائے گا، یہ کھوسا صاحب وغیرہ بھی آ جائیں گے، یہ سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خواب بنتا جا رہا ہے کہ عمران کا کوئی ووٹ ہے کہ نہیں ہے، عمران کا کوئی اس طرح کا ووٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بنایا جا رہا تھا، لیکن اب سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو دشمن ریاست ہے، یہ دشمن پاکستان ہے، یہ دشمن فوج ہے، یہ لوگوں کو اب پتہ لگ گیا ہے۔ دوسرا سر جی ٹاپک یہی تھا کہ یہ جو آج DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے، بڑی لمبی چوڑی، ایک ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ انڈیا والے کتنے پیسے لگا رہے ہیں بلوچستان کے اوپر، KPK کے اوپر، اور پھر ان کو کہتے ہیں ہمارے لیے کام کرو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آرمی کے افراد جو تھے ان کے بیانات سنائے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ثبوت آ گیا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں کس حد تک یہ انڈیا والے پاکستان کو قبول چونکہ دل سے نہیں کرتے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے پاس جب اتنا ثبوت ہے، تو جب انہوں نے پہلگام والا واقعہ بنایا، پلوامہ والا بنایا، وہ سمجھوتا ایکسپریس والا بنایا، اور پاکستان پہ حملے کیے، تو پاکستان بھی جواب میں حملے کرے۔ خالی یہ تانے مینے نہیں چلتے، دیکھو جی یہ ایک کیا کہہ رہا ہے ان کا جرنل، ان کا میجر، ان کا کرنل۔ آج انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم نے جی ان سب کو اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو پیسے کب حلال کرو گے؟ تو وہ پیسے ان کے حلال ہو رہے ہیں، کوئی مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، سکولوں پہ ہو رہے ہیں، مدرسوں پہ ہو رہے ہیں۔ اور ویسے بھی بنیا بڑا منحوس ہے، بنیا ہندو بنیا جو ہے نا، وہ چھپ کے وہ گریلا وار ٹائپ وہ لڑ سکتا ہے، وہ سامنے فیس ٹو فیس نہیں لڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسی دہشت گردی ہو نا، انڈیا کو خطرہ ہو کہ اب پاکستان ہمارے اوپر حملہ کرے گا، جیسے ہمیں ہو رہا تھا نا کہ انڈیا حملہ کرے گا اور ہم صرف جواب دیتے ہیں، نہیں، جواب نہیں، ہم اس سے آگے قدم بڑھائیں، اس سے آگے بھی ہم قدم بڑھائیں، جواب نہیں، ہاں جی، حملہ بھی کریں۔ کیا میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ آگے آئیں جی۔ ابھی شہباز شریف صاحب کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کو سمجھایا ہے کہ آپ باہر جائیں اور دنیا کو انڈیا کا مکروہ چہرہ دکھائیں، اور بلاول اس چیز کے لیے بلاول بہتر ہے، بلاول یہ کام کرے گا، بہتر طریقے سے کرے گا، بلاول جو ہے نا یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ جو انڈیا کو ہم نے سبق سکھایا ہے نا، وہ قیامت تک یاد رکھے گا، قیامت تک وہ یاد رکھے گا کہ اس کے ساتھ کسی کا پالا پڑا تھا، ہے نا۔ تو یہ بڑے زبردست بیان آ رہے ہیں فاتح ہند شہباز شریف صاحب کے، اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے۔ ایک اور اعتراض کرنے والے تو یار کرتے ہیں نا۔ پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یار یہ نواز شریف صاحب کو اس فیلڈ مارشل والے پروگرام میں کون لایا، یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ پھر کہتا ہے جی نواز شریف کا بیٹا حسن نواز پہلی صف میں بیٹھا تھا، وزیروں والی صف میں، یہ کیوں بیٹھا تھا؟ کیوں بھائی؟ وہاں کوئی منع تھا؟ وہاں صحافی بیٹھے تھے، وہاں پوری دنیا کے سفیر بیٹھے تھے، تو وہاں اگر سابق وزیر اعظم کی فیملی آ گئی ہے تو آپ کو بخار چڑھ رہا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ بخار چڑھ رہا ہے، اور ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ جناب امین گنڈا پوری نہیں آئے اس لیے ان کی سیٹ پہ بٹھا دیے گئے، تو ٹھیک کی ہے، اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ لیکن سر جی انہوں نے کیڑے نکالنے ہیں، ان کا بھی علاج آپ کو بالآخر کرنا پڑے گا، ان کے پیچھے ہم ہیں، ان کا علاج آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ جتنا فتنہ پارٹی کے لوگ ہیں نا، ان کا علاج آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ اس وقت جناب لیٹ نائٹ ہو گئی ہے اور نیند آ رہی ہے، اور
آپ بھی سو جائیں، اگر سونا چاہیں تو دیکھ کے کمنٹس وغیرہ کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، گھومتی چائے والی یہ والی ویڈیو، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ. ہاں، موبائل نمبر 030047255752. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. کوئی بھی کسی قسم کا قانونی مشورہ ہو پورے پاکستان میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ بیلی.